جی اب چیک کر لیں آڈیو ویڈیو ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ہے. آواز کی بھی پھر غائب ہو گئی ہے. ون ایٹ اے ٹائم پلیز. اٹس اوکے ناؤ. اب آ رہی ہے تصویر آپ. تھینک یو سر. تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم سورۃ الفلق پہلے پڑھیں گے اور اس کے بعد گرامر میں فعل کی جو دوسری قسم ہم نے پڑھنی تھی فعل مضارع، اس کے کچھ اسباق انشاءاللہ آج پڑھیں گے. نکات تعلیم یا شوق 13 نئے الفاظ ہیں جو قرآن کریم میں 841 بار آئے ہیں. تو اس طریقے سے ہمارا جو ورڈز کا کاؤنٹ ہے سبق نمبر 12 کے اختتام پر 144 ہو جائے گا اور یہ الفاظ قرآن کریم میں 31,638 بار آئے ہیں الحمدللہ. تو اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ ہم نے 30,000 کا جو مارک تھا وہ کراس کر لیا اور انشاءاللہ اسی سپیڈ سے ہم چلتے رہیں گے تو یہ 78,000 کا ٹارگٹ جو ہے یہ کوئی مشکل نہیں ہوگا انشاءاللہ. سورۃ الفلق ہم نے پچھلے لیسن میں سورۃ الاخلاص پڑھی تھی، تو آج اس لیسن میں ہم سورۃ الفلق پڑھیں گے اور اس سے اگلے لیسن میں انشاءاللہ سورۃ الناس پڑھیں گے. یہ قرآن کریم کی آخری 2 صورتیں ہیں اور بہت جامع صورتیں ہیں کیونکہ ان دونوں کو ایک ساتھ ملا کر کے پڑھا جاتا ہے. ہر طرح کے شر سے محفوظ رہنے کا جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے وہ ہے یہ، اور ان دونوں صورتوں کو ملا کر کے جو نام دیا گیا ہے وہ دیا ہوا ہے معوذتین. معوذ کہا جاتا ہے جس کے ذریعے سے پناہ مانگی جائے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہم آتے ہیں یہ 2 آخری صورتیں پڑھتے ہوئے، جس طرح حدیث میں آتا ہے. ابھی ہم دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا. تو ہم شروع کرنے سے پہلے اس کو ایک دفعہ سن لیتے ہیں. طریقہ وہی ہوگا ہمارا کہ جو الفاظ ابھی تک ہم پڑھ چکے ہیں اس کو ہم عربی میں ہی سمجھنے کی کوشش کریں گے. جیسے اس میں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ بسم اللہ کے بعد قل اعوذ بی رب، یہاں تک ہمیں سب عربی میں آتا ہے، من بھی آتا ہے، ماں بھی آتا ہے. آگے چلیں گے تو کچھ نئے الفاظ ہیں ان کو ہم آج ترجمہ دیکھ لیں گے اور پھر اس کے بعد جب پڑھیں گے تو اسی طرح عربی میں سمجھ کر کے انشاءاللہ پڑھیں گے. تو آئیے اس کو سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. صدق اللہ العظیم. تو یہ جس طرح میں نے بتایا کہ معوذتین ان دونوں صورتوں کو ایک ساتھ جو نام دیا گیا ہے وہ یہ ہے، اور وجہ یہی ہے کہ ان کے ذریعے سے پناہ مانگی جاتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا کہ ہر نماز کے بعد سورۃ الاخلاص اور معوذتین کو 1 دفعہ اور فجر اور مغرب کے بعد 3 دفعہ پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرما ہوتے تھے تو اپنے ہاتھوں میں پھونکتے اور معوذات پڑھتے اور ان کو اپنے جسم پر پھیر لیتے تھے، یعنی اپنے ہاتھوں کو اپنے جسم پر پھیر لیتے تھے. یہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے اور اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی اہمیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ معمول تھا. تو اب ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ آج ہم میں سے کس کس کا معمول یہ ہے اور ہم میں سے کون ہے جو آج شر سے نہیں بچنا چاہتا ہے. ہر قسم کے شر، بالخصوص اندھیرا. اب اندھیرے کا شر تو ایک اس طرح سے بات کہی گئی ہے کہ اکثر شر جو ہوتے ہیں وہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں اندھیرے میں. رات کی تاریکیوں میں کوئی حملہ کرتا ہے، کوئی اور اٹیک کرتا ہے، کوئی موذی جانور نکلتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد جادو، حسد،
یہ دو چیزیں بھی آپ دیکھیں ہماری سوسائٹی میں اتنی عام ہیں آج کے ہر دوسرے گھر میں یہی کچھ سننے کو مل رہا ہوتا ہے کہ جی فلاں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے، جادو کا، جنوں کا، اور اس طرح کی چیزیں. مگر جو اللہ تعالیٰ کا جو قرآنی فارمولہ ہے اس پہ ہم عمل نہیں کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کوئی تعویذیں لے کر کے آ رہے ہیں، پتہ نہیں ٹوٹکے کر رہے ہیں، کوئی جادوگروں کے پاس جا رہے ہیں، مزاروں پہ جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں ان چیزوں سے بچنے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں طریقہ بتایا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اس کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے. تو اب بتائیں کہ ہم میں سے کون ہے جو آج شر سے نہیں بچنا چاہتا. اور ہر طرح کے، ہر قسم کے شر ہیں اس کے اندر، صرف یہی والے نہیں ہیں، بلکہ جیسے آج کل وائرس آیا ہوا ہے، یہ بھی تو ایک شر ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے. تو ہمیں کس چیز سے نہیں بچنا چاہیے؟ تو یہ اگر ہم معمول اپنا رکھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، معمول بنایا، تو ہمیں کیا پرابلم ہے اس کو کرنے میں؟ تو میرا خیال ہے یہ اس کی اہمیت کے لیے میں نے کافی کچھ کہہ دیا ہے. اب امید ہے کہ ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں گے اور اپنا معمول بنائیں گے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب کی صبح کے. ترجمہ دیکھ لیجیے. قل ہمیں آتا ہے، پچھلے سورہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، واحد کا صیغہ ہے، اور کہہ دیجئے. ٹھیک ہے، یہ واحد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطاب ہے، اس لیے کہہ دیجئے کا آیا ہے یہاں پہ، ورنہ ویسے ہم کہیں گے تو قل کا مطلب ہے کہو. اعوذ پہلے لیسن سے ہمیں آتا ہے کہ میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ بی ساتھ یا کے دونوں معنی ہم پڑھ چکے ہیں، حرف جر ہے. اور رب جو ہے وہ ہم اس کا بھی معنی بھی پڑھ چکے ہیں اور مفہوم بھی پڑھ چکے ہیں کہ ایک ایک پل جو ہے وہ ایک ایک ذرے کی پرورش کرنے والا. الفلق، الفلق جو ہے یہ صبح، جو صبح، رات کے بعد جو صبح آتی ہے، یہ اس کے لیے ہے الفلق. تو یہی ایک نیا لفظ اس لائن میں آیا ہے ہمارے. تو آپ دیکھ لیں، اس کو اگر ہم یاد کر لیتے ہیں تو پوری آیت جو ہے وہ ہمیں عربی میں سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی الحمدللہ. رب الفلق کے الفاظ پر غور کیجئے. یعنی اب تصور کا استعمال کرنا ہے ہم نے کہ صبح کا رب کس طرح وہ صبح کو لے کر آتا ہے. یہ ایک پوری سائنس ہے کہ کس طریقے سے اس کائنات کا نظام چل رہا ہے، سورج زمین سے کروڑوں میل دور، اور کس طریقے سے سورج جو ہے وہ اپنے جو اس کا مدار ہے اس پہ گردش کر رہا ہے، زمین اپنے محور پہ گردش کر رہی ہے، سورج سے گردش کر رہی ہے. اور ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے سیٹ کیا ہوا ہے کہ یہ اپنے اپنے دائرے میں ہی گردش کرتے رہتے ہیں، اور ہر رات کے بعد صبح آتی ہے. تو جو یہ ساری چیزیں اگر ہم اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی غور کریں، قرآن کریم میں کئی جگہ ہمیں کہا گیا کہ اس پہ غور کرنا چاہیے ہمیں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام جو پورا بنایا ہوا ہے، ہر رات کے بعد ایک صبح آتی ہے. تو یہ ایک نئی لائف ہے، ڈیتھ کے بعد ایک لائف ہوتی ہے. اور یہ پوری دنیا میں ہر جگہ یہ سائیکل اسی طرح چلتا رہتا ہے کہ ہر جگہ رات آتی ہے، اس کے بعد صبح آئے گی. تو ہر جگہ ایک طرح سے موت آ جاتی ہے، اس کے بعد پھر زندگی آتی ہے. اور یہ جو لائف ہے، صبح جو لوگ صبح اٹھ کر کے باہر نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان کو زیادہ صحیح احساس ہوتا ہے کہ صبح کی ایک تازگی ہے، ایک خوشی سی ہوتی ہے محسوس. پرندے آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، جانور نظر آ رہے ہوتے ہیں، درختوں پہ اچھا پھول کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اچھے اچھے رنگ نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے انتظامات ہیں، کس کے لیے؟ ہمارے لیے. وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. تو جو مشرق سے سورج جب ابھرتا ہے تو ہمیں پھر زمین کا رنگ ہی اور نظر آتا ہے. تو یہ ہے، اس احساس کے ساتھ ہمیں اس کی پریکٹس کر لینی چاہیے. قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، بی رب رب کی، الفلق صبح کے. آگے چلنے سے پہلے یہاں میں بتا دوں، دیکھیں کہ الفلق کے معنی تو صبح ہے، کہ اس لیے لگا ہوا ہے کہ باماورہ ترجمہ کیا گیا یہاں پہ. الگ سے اگر آپ الفلق کے معنی پوچھتے ہیں ہم آپ سے تو آپ
صبح کہیں گے صرف، مارننگ، کے نہیں لگائیں گے اس کے ساتھ۔ اگلی آیت ہے من شر ما خلق، شر سے ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کی۔ من ہم پڑھ چکے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں من کا مطلب ہے سے۔ شر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، شر کا لفظ، شر کے دو معنی ہیں، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایک تکلیف اور دوسرا برائی۔ اردو میں استعمال ہوتا ہے شرارت، شریر، شرانگیز، شر پسند وغیرہ وغیرہ۔ تو شر کے معنی تکلیف بھی ہو گئی اور برائی بھی ہو گئی۔ ماں کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جب شروع میں آ رہا ہوتا ہے تو ہم نے کہا تھا کہ کیا، اور درمیان میں جب آ رہا ہوتا ہے تو جو، اور شروع میں ایک اور آتا ہے نفی کے لیے، نہیں کے لیے، وہ بھی۔ تو آج پہلے ہم اس کا اعادہ کر لیں اور پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ دیکھیں عربی بول چال میں فی کا مطلب ہے میں، اور ما فی ہی کا مطلب ہے نہیں اس میں۔ اب جو لوگ عرب ممالک میں رہے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہوگا، جب آپ کسی کے پاس جا کر کے، جیسے مثال طور پہ کسی دکان میں گئے، اس سے دکاندار سے پوچھا کوئی کسی چیز کے بارے میں فی، تو وہ کہے گا ما فی۔ تو ما فی ہی ہے، اصل میں وہ اتنی شارٹ میں بہت تیزی سے بولتے ہیں تو لگتا ہے معافی، اور ہمارے یہاں اردو دان طبقہ جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ کہہ رہا ہے معاف کر دو، نہیں ہے میری دکان میں یہ چیز، مگر اصل میں ایسا نہیں ہے۔ اصل میں یہ ہے ما فی ہی، نہیں ہے اس میں، یعنی جس جگہ آپ وہ چیز پوچھ رہے ہیں کہ ہے یا نہیں ہے تو وہ کہے گا یہاں پر نہیں ہے۔ اس سے اب آپ امید رکھتے ہیں ہم کہ آپ اس کو یاد رکھیں گے۔ عرب ممالک میں کچھ اور بھی آپ لوگوں کو اتفاق ہوا ہوگا، کسی چیز کے بارے میں کہے گا معافی ہی مشکل، تو وہ اصل میں شارٹ میں بہت اسپیڈ میں کہتے ہیں معافی مشکل۔ اب معافی مشکل عام طور پہ آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا، مگر اگر آپ صحیح عربی میں سمجھیں گے ما فیہ مشکلاتن، مثال کے طور پہ کہ اس کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے، تو پھر آسان ہو جائے گا۔ کلیئر ہو گیا؟ شروع میں ما آئے گا تو کیا، جو ہم نے قبر کے دوسرے سوال سے ما دینکا سے یاد رکھا تھا، اور اب ما فی سے ہم یاد رکھ لیں گے نہیں والا۔ اب آتے ہیں جو درمیان میں ما آتا ہے، جیسے ہم نے من کے بارے میں پڑھا تھا کہ من شروع میں آیا تو کون، من ربو کا، قبر کا پہلا سوال، ریفرنس ہمارا یاد رہنا چاہیے، اور درمیان میں جب آئے گا تو من جو، ٹھیک ہے، جس کی مثال ڈاکٹر صاحب نے دی ہوئی تھی پچھلی سلائیڈوں میں، ہم نے پچھلے لیکچرز میں ہم نے پڑھا یہ کہ شروع میں جب آتا ہے انگلش میں ہو آر یو، تو جواب میں ہم درمیان میں کہتے ہیں ہو آر یو کا مطلب ہے کہ آپ کون ہیں، اور جواب میں ہم کہتے ہیں آئی ایم دا ون ہو میٹ یو یسٹرڈے فار ایگزامپل، تو میں وہ ہوں جو۔ اب اسی طرح عربی میں بھی اسی طرح شروع میں آیا من تو کون یا کس کے معنی میں آ گیا، اور درمیان میں جب آیا تو جو۔ اسی طرح ماں بھی ہے، صرف ہم نے کہا تھا کہ من جو ہے وہ جاندار کے بارے میں ہوگا، اور ماں جو ہے وہ بے جان کے بارے میں ہوگا۔ تھوڑا سا آگے جا کے اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے، یہ میں نے بہت آسان اردو کے حساب سے آپ کو بتا دیا، جاندار بے جان۔ عربی میں ایسا نہیں ہے، عربی میں تھوڑا سا مختلف ہے، وہ ہم آگے جا کے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو کسی چیز کے بارے میں ہے تو ماں، اور کسی شخص کے بارے میں ہے تو من، ٹھیک ہو گیا؟ اب آگے چلتے ہیں۔ ماں جب شروع میں آیا تو کیا، اور درمیان میں آیا تو یہ بھی جو ہے، تو من اور ماں دونوں درمیان میں آ رہا ہے تو جو کے معنی میں آ گیا، شروع میں ہے تو کون یا کیا۔ اب یہ بات کلیئر ہوگی کہ ماں کے تین معنی، نہیں، کیا اور جو۔ شروع میں آئے گا تو یا تو نفی والا جملہ ہوگا تو نہیں سے شروع ہو جائے گا، اور اگر سوالیہ جملہ ہے تو کیا سے شروع ہو جائے گا۔ تو شروع میں یہ ڈیفرنس ہم کر سکتے ہیں، ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں۔ درمیان میں آئے گا تو جو کے معنی میں۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب نے یہ سلائیڈ جو ہے اس کافی کہنا چاہیے کمپریہنسولی بنا دی ہے کہ ماں جو ہے وہ حرف کے ساتھ آ رہا ہے یہاں پہ، ما فیہ، نہیں اس میں۔ پھر یہاں فعل ماضی کے ساتھ آئے گا، تو ہم نے یہ پریکٹس کی ہوئی ہے کہ فعل ماضی کی نفی ہم ما سے کر رہے تھے، آج جب فعل مضارع پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس کی نفی کیسے کرتے ہیں۔ تو وہاں پہ ہم نے ما پڑھا تھا، ما کفارہ،
ما خلقا نہیں پیدا کیا اس نے، ٹھیک ہے نا. اور واٹ ما دینو کا آ گیا، کیا ہے تمہارا دین. اور جو آج ہم نے پڑھ لیا من شر ما خلق، اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی. خلقا، خلقا وہی ہے، ما خلقا نہیں اس نے پیدا کیا. من شر ما خلقا، جو اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا. تو آئی ہوپ آج یہ چیز کلیئر ہو گئی ہوگی بالکل. اب من کو بھی دیکھ لیں، اسی طرح آگے آتا رہے گا. من کے صرف دو معنی ہیں، ایک شروع میں آیا تو کون یا کس کے معنوں میں آتا ہے، کس سے، کس کے وغیرہ اس معنوں میں. اور درمیان میں آیا تو جو، ریفرنس من ربو کا اور سمع اللہ لیمن حمیدہ. تو یہ چیز کلیئر ہو گئی اب ہمیں کہ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی. تو اسباق ہمیں اس سے کیا ملنے چاہیے کہ یاد رکھیے شر سے ان چیزوں کے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، یعنی اس کی مخلوق کے شر سے. ہے تو ساری چیزیں، چاہے وہ موذی جانور ہوں، چاہے وہ شیاطین ہوں، چاہے یہ وائرس ہوں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. مگر ہم اللہ تعالیٰ سے ہی پناہ مانگ رہے ہیں اس کی مخلوقات کے شر سے. مثلاً اللہ نے انسانوں کو اچھے کاموں کے لیے پیدا کیا ہے، مگر بعض انسان شر پھیلاتے ہیں تو ہم ان کے شر سے بھی پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ساری جاندار اور بے جان چیزوں کے شر سے. تو یہ کمپریہنسو قسم کی بات ہو گئی کہ جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے اس کے شر سے ہم اللہ ہی سے پناہ مانگ رہے ہیں. پریکٹس کر لیں اس کی. من شر، شر سے، ما جو، خلق اس نے پیدا کیا. اس کے بعد ہے ومن شر غاسق اذا وقب. ومن شر ہمیں آتا ہے اور شر سے. غاسق کہتے ہیں اندھیرے کو. اب یہ ایک نیا لفظ آیا، جیسے وہاں پہ فلق آ گیا تھا نیا لفظ، یہاں پہ غاسق آ گیا. اس کو یاد کر لیں کہ غاسق جو ہے وہ اندھیرے کو کہتے ہیں. اذا، از اور اذا یہ دونوں کس معنوں میں آتا ہے؟ جب کے معنوں میں آتا ہے. اس کو بھی نوٹ کر لیں کہ از اور اذا قرآن کریم میں پڑھتے ہوئے کہیں پہ بھی آئے گا تو جب کے معنوں میں آئے گا. استعمال میں تھوڑا سا فرق ہے، یہ جب ہم ایڈوانس میں جائیں گے تو وہاں پڑھ لیں گے کہ از کب آتا ہے اور اذا کب آتا ہے. اذا کے بارے میں ایک اور چیز پڑھ لیں کہ اذا، کیونکہ اب آپ آج انشاءاللہ فعل مضارع بھی پڑھ لیں گے. فعل ماضی ہم پڑھ چکے ہیں، تو فعل مضارع کا ہم پڑھ چکے تھے انٹروڈکشن میں کہ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کوئی کام جو ابھی نہیں ہوا ہے یا تو ہو رہا ہے یا جب ہوگا. فعل ماضی کا ہوتا ہے کہ جب ہو چکا ہے. تو اگر اذا کے بعد فعل ماضی ہے، یہ رول ہے، اس کو نوٹ کر لیں اپنے پاس پلیز، بڑا امپورٹنٹ ہے. قرآن کریم پڑھتے ہوئے بہت دفعہ آتا ہے یہ. اذا کے بعد فعل ماضی آئے گا تو اس کے جو معنی ہوں گے وہ فعل مضارع والے ہو جائیں گے، یعنی کہ جب ہوگا یا ہو جائے اس معنوں میں. اسی لیے یہاں پہ دیکھیں وقابہ آ رہا ہے اس کے آگے. وقابہ کا مطلب ہے وہ چھا گیا، ٹھیک ہے نا. لفظی ترجمہ اگر وقابہ کا کریں گے، جیسے خلاقہ تھا اس نے پیدا کیا، اسی طرح وقابہ وہ چھا گیا. اب اس سے پہلے جب اذا آ گیا تو اب یہ فعل ماضی کا معنی نہیں رہے گا بلکہ فعل مضارع کا معنی آ جائے گا کہ اذا وقابہ جب وہ چھا جائے. تو اسی طرح آگے ہم جب سورہ نصر میں آئیں گے تو وہاں پہ ہم پڑھیں گے جاء کے معنی ہے وہ آیا. اذا جاء جب وہ آ جائے. یہی ترجمہ ہم کرتے ہیں نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور جب آ جائے اللہ کی مدد اور کامیابی. یہی ترجمہ کرتے ہیں نا ہم. تو بس اس کو یاد رکھ لیں اسی طریقے سے کہ فعل ماضی اکیلا ہوگا تو اس کے معنی پاسٹ میں ہو جائیں گے، اس سے پہلے اگر اذا آ گیا تو اب اس کے معنی فیوچر میں ہو جائیں گے. بس یہ بہت آسان سی چیز ہے یاد رکھنے والی. وقابہ، وقب کے معنی ہوتا ہے وہ چھا گیا، یہ میں بتا چکا ہوں آپ کو. تو سبق کیا ملتا ہے ہمیں؟ خالی دماغ جو ہے وہ شیطان کا کارخانہ ہے. ہر روز ہر 12 گھنٹے کے بعد رات آتی ہے، رات میں کمانے کا وقت ختم ہو جاتا ہے، کام کا بلکہ کہنا چاہیے ختم ہو جاتا ہے، انسان نسبتاً فارغ ہوتا ہے. خالی دماغ شیطان کا کارخانہ بن سکتا ہے. اور آج کل تو رات کے وقت جب خالی دماغ ہوتا ہے تو سب سے پہلے خیال جو ہے وہ نیٹ کا آ رہا ہوتا ہے. تو آپ سوچیں کہ اگر اس میں ہم رات کو انوالو ہو جاتے ہیں زیادہ رات تک تو سب سے
پہلا خطرہ تو یہ ہوتا ہے کہ صبح جو ہے وہ فجر میں آنکھ نہیں کھلے گی۔ اکثر برائیاں رات کو ہوتی ہیں، رات کے وقت اکثر غلط چیزیں اور شرور وغیرہ جیسے غلط کام جو ہوتے ہیں وہ رات کے وقت ہی زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ پھر حملہ بھی، دشمن کے حملے بھی اکثر رات میں ہی ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ رات کے اندھیرے سے بھی پناہ مانگی جائے۔ پریکٹس کر لیں اس کی۔ وَمِن شَرِّ، اور شر سے، غاسق، اندھیرے کے، اذا وقب، جب چھا جائے۔ اگلی آیت ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ۔ وَمِن شَرِّ ہمیں آتا ہے، اب دوبارہ ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نفاساتی، اس کو دیکھ لیں، النفاساتی، یہ جمع ہے، اس کی واحد ہے نفاستن۔ تو نفاستن کہتے ہیں، لفظی ترجمہ ہوگا پھونکے مارنے والی، ٹھیک ہے نا، پھونکے مارنے والی۔ عام طور پہ اردو میں ترجمہ ایسا کر دیا جادوگرنی، مگر اس کو اگر ہم ایسے دیکھیں کہ نفس جو ہے وہ عربی میں مؤنث کا صیغہ ہوتا ہے، تو پھر یہاں پہ نفس سے جادوگر ہو جائے گا، تو اس میں جادوگرنیاں بھی ہو گئیں اور جادوگر بھی ہو گئے۔ یہ زیادہ بہتر بات سمجھ آتی ہے اس سے کہ اس کو صرف جادوگرنیاں نہیں لی جائیں، کیونکہ جادو کرنے والے تو مرد بھی ہوتے ہیں، تو اس سے نفس سے جادوگر مراد لیا جائے گا، تو اس پہ مذکر مؤنث دونوں آ جائیں گے۔ اور نفاساتن اس کی جمع ہے، یہ ہم دیکھ چکے ہیں، گول تا ہٹا کر کے الف اور سیدھی تا لگائیں گے تو جمع بن جاتی ہے۔ تو یہ لفظی ترجمہ تو یہاں صحیح لکھا ہوا ہے، پھونکے مارنے والیوں کے، مگر اصل میں یہ مذکر اور مؤنث دونوں ہیں۔ فی العقد، پھونکے کس چیز میں مارتے ہیں؟ گرہوں میں۔ تو یہ آپ نے سنا ہوگا کہ جادوگر جو ہوتے ہیں وہ جب کوئی عمل کر رہے ہوتے ہیں اپنے وہ جادو کے، تو گرہیں لگاتے جاتے ہیں، کوئی دھاگا، رسی وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ان کے پاس، اور اس کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی چیز باندھنی ہو انہوں نے، کچھ کام کرنا ہو۔ تو عقد کو ایسے یاد رکھ لیں ہم کہ اس کی واحد ہے عقدتن، عقدہ، گرہ، گانٹھیں جس کو کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع ہے عقدن، گرہیں۔ تو یہاں پہ جمع استعمال ہوئی بھی آپ دیکھیں۔ اچھا، ہم نے واحد جمع کی کچھ چیزیں پڑھی تھیں، کچھ میں نے کہا تھا نا اور بھی قسم کی جمع ہوتی ہیں، تو آپ دیکھیں یہاں پہ جمع جو ہے یہ اس طرح سے عقدن ہے، اور جبکہ اس کی واحد ہے وہ عقدتن ہے۔ یہ چیزیں انشاءاللہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے اور کون کون سی قسمیں ہوتی ہیں جمع کی۔ یہاں پہ صرف اس کو یاد رکھ لیں ایسے کہ عقدتن واحد ہے، ایک عقدہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یہ عقدہ نہیں حل ہو رہا ہے، تو اصل بات وہاں پہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں ہم کہ یہ گرہ ہم سے نہیں کھل رہی ہے، عقل کی گرہیں بھی ہوتی ہیں۔ ایک اور نپشل نوٹ جس کو کہا جاتا ہے، یہ شادی کی گرہ ہوتی ہے، اس سے بھی ہم یاد رکھ سکتے ہیں کہ تقریب عقد یا عقد ثانی اکثر اردو میں استعمال ہوتا ہے لفظ، اس سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ ناٹ جو شادی کی گرہ ہوتی ہے، یہ زیادہ آسان ہو جائے گا پھر ہمیں یاد رکھنا ہے اس کو۔ فی العقدی، تو گرہوں میں، یہ ترجمہ ہو گیا اس کا۔ سبق کیا ہے کہ ہر مسئلے کا حل، ہمارے بعض خاندانوں میں ایک بڑا مسئلہ، یہاں مت کھاؤ، وہاں مت پیو، کچھ بھی ہو جائے گا، تو کیا ہے یہ سورہ اس کی بہترین علاج ہے۔ یہ جو شروع میں میں نے بات کی تھی کہ ہر قسم کے جادو، ٹونے، ٹوٹکے وغیرہ اس طرح کی جو حرکتیں ہوتی ہیں، ان سب کا جو کیا علاج ہے، یہ والی سورہ۔ اور ابھی ہم دیکھیں گے اگلے ہفتے جب دونوں سورتیں ملا کے پڑھ لیں گے تو ہر قسم کے شر سے پناہ ہو جائے گی۔ جادو ایک سخت آزمائش ہے، اچھے خاصے لوگوں کا عقیدہ ڈگ بنانے لگتا ہے اور وہ اس کے علاج کی خاطر غلط کام کرنے لگتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی کسی کے پاس جا رہا ہے، کوئی عمل کروا رہا ہے، کوئی کچھ کروا رہا ہے، اکثر میں ایمان بھی خراب ہوتا ہے اور دنیا بھی خراب ہوتی ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ تو ان سب سے بچ کر کے اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا جادو اور اس طرح کے تمام شر سے بچنے کے لیے، وہ یہ طریقہ ہے، اس کو ہمیں اپنا لینا چاہیے۔ تو آئیے ہم اس کی پریکٹس کریں اسی تصور احساس اور دعا کے ساتھ۔ وَمِن شَرِّ، اور شر سے، النَّفَّاثَاتِ،
پھونکیں مارنے والیوں کے فی العقد گرہوں میں. اچھا اب یہ جو گروہ میں پھونک مارنے والا ہے نا، اس میں ایک حدیث بھی ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ شامل کی ہوئی ہے، اس کو بھی دیکھ لیں ہم، کہ شیطان کا بھی یہ کام ہوتا ہے کہ ہر روز جب ہم رات کو سونے لگتے ہیں نا، تو وہ کیا کرتا ہے، ہر ایک کے سر پر رات میں 3 گرہیں باندھتا ہے. یعنی شیطان کا یہ کام ہے کہ ہر شخص جب سونے لگے اس کے اوپر 3 گرہیں باندھ دیتے. یعنی یہ 3 گرہیں باندھنے کا کیا مطلب ہے، کچھ منتر پڑتا ہے وہ اور نوٹ لگا دیتا ہے. حدیث میں کیا آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان تم میں سے ہر ایک کی گدی پر، سر کے آخری حصے پر جب وہ سوتا ہے 3 گرہیں لگا دیتا ہے، ہر گرہ پر وہ منتر پڑتا ہے، کیا تیرے لیے رات بہت لمبی ہو، خوب سو. اب یہ 3 گرہیں تو لگ گئیں، کھولنے کا طریقہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. کیا بتایا، اس کو دیکھ لیں. اگر وہ بیدار ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، یعنی کہ ہم جو اٹھ کر کے کلمہ شہادت پڑھتے ہیں تو وہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، تو ایک گرہ کھل جاتی ہے. یا نیند سے اٹھنے کی دعا ہم پڑھ لیتے ہیں، وہ بھی اللہ کا ذکر ہے. پھر اگر وہ وضو بھی کر لے تو ایک گرہ اور کھل جاتی ہے. پھر اگر اسے نماز ہی پڑھی تو تیسری گرہ بھی کھل گئی. تو تینوں گرہیں کھولنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتا دیا ہے. تو اب جو شخص یہ 3 کام کرتا ہے صبح اٹھ کے، تو وہ صبح اس حال میں کرتا ہے کہ وہ حشاش وشاش اور پاکیزہ نفس ہوتا ہے، جو ہم دیکھتے بھی ہیں کہ بالکل فریش فیل کرتے ہیں ہم صبح جب نماز پڑھ لیتے ہیں. اس کے بعد اگر کسی وجہ سے سوتے رہ گئے اور آنکھ نہیں کھلی تو اس کے بعد جتنی بھی لمبی نیند کر کے اٹھیں، فریشنس فیل نہیں ہوتی ہے. ایک طبیعت میں کسل مندی جس کو کہا جاتا ہے وہ ضرور ہوتی ہے، اور جس کو ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا ہے، اس کی صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ وہ خبیث النفس اور سست ہوتا ہے. یہ حدیث دیکھیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے. اگین وہی بات ہے کہ کیا ہمارے معمولات میں یہ چیز ہے کہ ہم صبح اٹھ کر کے یہ 3 کام کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ. اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری کوئی بھی صبح جو ہے نا وہ فریشنس کے ساتھ نہیں ہو رہی ہے. آخری آیت اس کی ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. وَمِن شَرِّ وہی ہے ترجمہ، اور شر سے. حاسدن، حاسد کو پہلے دیکھ لیں، حسد کرنے والا. اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے حاسد. یہ اب آگے جا کے ہم فاعل پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ حاسد فاعل یہ ایک ہی وزن پہ کوئی کام کرنے والا. ناصر، ذاکر، یہ سب اسی طرح سے آئے گا جب ہم اسم میں آئیں گے اس وقت. حسد کرنے والے کو کہا جائے گا حاسد. اس کے بعد ہے اذا حسدا، بھی ہم نے پڑھ لیا کہ اذا جب فعل ماضی سے پہلے آئے گا تو وہ فعل مضارع ہو جائے گا. تو اذا یہاں پر حسدا جو ہے اس نے حسد کیا، یہ نوٹ کر لیں. حسدا کا اکیلے میں معنی میں آپ سے پوچھوں تو کیا بتائیں گے؟ اس نے حسد کیا. اب اگر اس سے پہلے اذا آ جائے تو اب ماضی میں ترجمہ نہیں ہوگا، مضارع میں چلا جائے گا. وہ ترجمہ ہوگا جب وہ حسد کرے. کلیئر ہو گئی والی بات بھی؟ جیسے وہاں پہ تھا اذا وقبا، ایسے ہی یہاں پہ اذا حسد ہے. مثال اذا جاء کی بھی ہم دیکھ چکے ہیں الحمدللہ. حسد کے بارے میں بھی ایک چیز سمجھ لیں، بڑی امپورٹنٹ ہے یہ، کہ کوئی شخص یہ چاہے یہ کسی کا مائک شور کر رہا ہے. ہلو، کسی کا مائک شور کر رہا ہے، اس کو سائلنٹ کر دیں پلیز. یہ مائک کسی کا شور کرتا ہے؟ زاہدہ 67 کے نام سے کسی کا مائک شور کر رہا ہے، پلیز اس کو سائلنٹ کر دیں. زاہدہ 67 کے نام سے کس کا مائک ہے؟ کو ہوسٹ سے میری ریکویسٹ ہے پلیز اس کو سائلنٹ کر دیں اگر ان سے نہیں ہو رہا ہے تو. یہاں سے نہیں ہو رہا ہے، میں ٹرائی کر رہی ہوں، آپ دیکھیں کر کے. زاہدہ 67 آپ کو آواز جا رہی ہے؟ پلیز، کلاس ڈسٹرب ہو رہی ہے، اس کو ٹھیک کر لیں. چلیں اب ہو گیا.
تو آئیے شروع کرتے ہیں. جہاں پہ ڈسٹربنس آئی تھی وہیں سے. آئی ہوپ کہ آپ سب لوگوں کو آواز ٹھیک آ رہی ہے. جی آ رہی ہے. شکریہ. تو ہم بات کرتے ہیں حسد کی کہ کوئی شخص یہ چاہے کہ جو فضل دوسرے کو ملا ہے وہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یا کم از کم اس سے تو چھن جائے. یہ بھی ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جی ٹھیک ہے ہمیں نہیں مل رہا ہے مگر اس کو بھی نہ ملے، حالانکہ ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے اس سے، مگر بس یہی حسد ہے. تو یہ ہماری سوسائٹی میں بہت کامن سی چیز ہے کہ دوسرے کو جو انعام اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، کوئی نعمت دی ہوئی ہے، ہم اس سے جل رہے ہوتے ہیں، حسد کر رہے ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ اس سے چھن جائے، ہمیں بھلے ملے نہ ملے. جبکہ رشک جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ کوئی شخص یہ چاہے کہ جو فضل دوسرے کو ملا ہے وہ مجھے بھی مل جائے. تو یہ یاد رکھیے گا، حدیث میں آتا ہے کہ حسد جو ہے نا وہ تو حرام ہے، رشک جو ہے یہ جائز ہے. کوئی شخص بہت خوبصورت آواز کے ساتھ، تجوید کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو ہمیں رشک آتا ہے اس کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی اچھی نعمت دی ہے اور ہم کوشش کریں کہ ہمیں بھی مل جائے. تو یہ حسد نہیں ہوا. حسد کیا ہوا کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دنیا میں نعمتیں دی ہوئی ہیں اور ہم اس سے جلنا شروع ہو جائیں، اس کے خلاف کوئی پلاننگ کرنی شروع کر دیں، اس کو بدنام کرنا شروع کر دیں، اس کے نقصان کی کوششیں شروع کر دیں. یہ حسد ہے جو کہ حرام ہے. تو یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے. آج کل جو جس طرح کے شہر ہیں اس میں یہ حسد بھی بہت عام سی چیز ہے. تو یہ جو حسدہ اس نے حسد کیا، اور اذا حسدہ جب وہ حسد کرے، اس سے ہمیں یہ چیز یاد رکھ لینی چاہیے. ایک بہت عام سی بات ہے جو محاورے میں کہی جاتی ہے کہ موچی موچی سے حسد کرتا ہے. یعنی کیا ہوتا ہے کہ عام طور پر حسد جو ہے وہ اپنی کلاس میں ہی ہوتا ہے، اپنے گروپ میں ہی ہوتا ہے. لائک اگر کوئی بہت اچھا اسٹوڈنٹ ہے تو ہو سکتا ہے دوسرے اسٹوڈنٹ اس سے حسد کرنا شروع کر دیں. اسی طرح کوئی بہت اچھا ٹیچر ہے تو دوسرے ٹیچر اس سے حسد کرنا شروع کر دیں. اپنی کلاس میں ہی ہوتا ہے، بہت نیچے اور بہت اوپر والے کے ساتھ حسد نہیں ہوتا ہے عام طور پہ. اسی طرح رشتہ داروں میں جو ساتھ کے رشتہ دار ہوتے ہیں ان سے حسد شروع ہو جاتا ہے، کزنز آپس میں اس طرح سے. تو حسد کرنے والا کیا کرے گا؟ یا تو آپ کا نام بدنام کرے گا یا آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا. یہ چیز عام ہمیں نظر آتی ہے. تو دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں حسد کرنے سے بچائے اور حاسد کے شر سے بھی بچائے. حاسد کے شر سے بچنے کے لیے ہمیں یہ سورہ اپنی زندگی میں لانی ہوگی. دوسری بات یہ کہ اپنے بھائی کے لیے دعا کیجیے غائبانہ میں تو آپ کو بھی ملے گا. یہ بھی ایک حدیث میں آتا ہے، ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ ریفر کیا ہوا ہے کہ جب غائبانہ میں ہم اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. اب آپ سوچیں ذرا، ہم کسی کے لیے دعا کر رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہوگی، کب قبول ہوگی، مگر فرشتے ہمارے لیے اسی وقت دعا شروع کر دیتے ہیں. یہ کتنی اہم بات ہے. تو اس لیے ہم سب کو روٹین بنانا چاہیے. خاص طور سے اس کورس کے لوگوں کو میں کہوں گا کہ اس کلاس کے جو آپ کے ساتھی ہیں آن لائن، کوئی امریکہ میں بیٹھا ہے، کوئی انگلینڈ میں ہے، کوئی قطر میں ہے، کوئی سعودی عربیہ میں ہے، کوئی پاکستان کے مختلف شہروں میں ہے، وہ سب لوگ ایک دوسرے کے لیے دعا کریں غائبانہ میں، تاکہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلی دعا تو یہی کریں کہ اس کورس کو ان کے لیے آسان کر دے، اس کورس سے وہ بھاگے نہیں، آخر تک مکمل کریں، اگلے لیول میں آئیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسان کر دے اس چیز کو. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ شیطان لگا رہتا ہے. آج بھی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک دو لوگ جو ہے نا وہ صرف اس ڈر سے آج بھاگ گئے کہ جی امتحان آ رہا ہے. تو یہ شیطان کے حربے ہوتے ہیں، آپ کو بھگانے کی کوشش کرے گا، مگر آپ نے کیا کرنا ہے کہ خود بھی ڈٹے رہنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے، اور اپنے کورس کے ساتھیوں کے لیے بھی دعا کرتے رہنا ہے. تو اب اس سورہ میں ہم ایک دفعہ سمرائز کر لیتے ہیں آخر میں کہ کن تین شرور کا ذکر کیا گیا ہے. غاسق یعنی اندھیرا، نفاسات جادوگرنیاں، اور حسد یعنی حاسد کے. تینوں میں ایک چیز عام ہے. کیا چیز خاص بات کیا ہوئی اس کے اندر کہ ان تینوں میں انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ شر کے حملے میں، رات کے اندھیرے میں کوئی اگر پلاننگ کر رہا ہے یا کوئی ہمارے لیے شرنگیز کوئی چیز ہے رات کے اندھیرے میں، ہمیں نظر نہیں آئے گی، ہمیں نہیں پتا ہوگا. اسی طرح جادوگر جو عمل کر رہے ہوتے ہیں اس کے اثرات نظر آئیں گے، وہ عمل ہمیں نظر نہیں آتا. ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کون اپنے گھر میں بیٹھا ہوا جادو کر رہا ہے یا کہیں اور بیٹھا ہوا اپنی جگہ پہ جادو کروا رہا ہے ہم سے.
ہمیں نہیں پتہ چلتا. اسی طرح حسد کا بھی یہی ہے. ہمارا اپنا ساتھی ہوگا دفتر میں، کلاس میں، گھروں میں، حسد کر رہا ہوگا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس کے دل میں حسد ہے. اوپر سے ہم سمجھ رہے ہوں گے وہ تو بڑا اچھا خیر خواہ ہے ہمارا. تو یہ تینوں شر جو ہے نا اس میں عام چیز یہ ہے. اگلی سورہ ہم پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ دونوں میں فرق کیا ہے، کیوں ان دونوں صورتوں کو ملا کر کے ہمیں پڑھنے کا کہا گیا ہے. آخر میں ایک دفعہ پھر دیکھ لیں کہ اس سورہ کو زندگی میں لانے کے لیے کس طرح لانا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا کہ ہر فرض نماز کے بعد تینوں قل پڑھتے اور فجر اور مغرب کے بعد 3 بار پڑھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا فارمولہ استعمال کیجئے، جس کے ہاتھ میں ساری مخلوق ہے. اگر ہم نہ کریں تو ہمارا ہی نقصان ہے. اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا، اللہ کے رسول نے بتا بھی دیا، کر کے بھی دکھا دیا. اب ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، اور کتنی اہمیت دیتے ہیں ہم اس کو. پریکٹس کر لیں اس آخری آیت کی بھی. وَمِن شَرِّ، اور شر سے، حاسدن، حسد کرنے والے کے، اذا حسد، جب وہ حسد کرے. تو الحمدللہ یہ سورہ ہم نے مکمل کر لیا. اب اس کو زندگی میں ہم نے لے کے آنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہم نے دیکھ لیا، اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صرف نماز اور قرآن ہی سکھاتے رہتے تھے، اور کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو ہیں وہ کیا صرف قرآن سیکھتے تھے، اپنی نماز اور اپنی دنیا میں ہی مصروف رہتے تھے؟ نہیں، بلکہ وہ کیا کرتے تھے؟ دوسروں تک پہنچاتے تھے اس کو. بربادی کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ اچھے لوگ کچھ نہ کریں. ہم آئے دن شکایت تو کرتے رہتے ہیں کہ بھئی سوسائٹی میں یہ خرابی ہو گئی ہے، خرابیاں عام ہو گئی ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، مگر اس کی اصلاح کے لیے ہم کام کیا کرتے ہیں؟ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، اس سوسائٹی میں اس کی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں. اور وہ حدیث تو ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ تم میں سے جو کوئی منکر کو دیکھے تو ہاتھ سے بدل دے. زبان اگر ہاتھ سے بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو کیا کرے؟ زبان سے کم کہے کہ یہ غلط ہے. اور اگر زبان سے بھی کہنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو دل سے جو ہے اس کو برا جانے. مگر یہ سب سے نچلا حصہ ہے. تو کیا اس دنیا میں ہم ہر چیز میں نچلے حصے پہ رہنا چاہتے ہیں؟ تو ایمان میں کیوں سب سے نیچے حصے پہ رہنا چاہتے ہیں کہ بس ہم نے دل میں برا سمجھ لیا ہے؟ بھئی ایمان میں تو ہمیں اور اگلے حصے کی طرف آنا چاہیے. اور کیا ہم سب میں استطاعت نہیں؟ ہاں، سوسائٹی میں جو بہت ہی سپریسڈ، کمزور انسان ہے، محتاج ہے، اس کو تو ٹھیک ہے، جائز ہے کہ وہ ایمان کے نچلے حصے پہ رہے سب سے. مگر جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کچھ تھوڑی بہت حیثیت دی ہے، کچھ قابلیت دی ہے، استطاعت دی ہے، معاشرے میں رتبہ دیا ہے، اس کے لیے تو بالکل جائز ہی نہیں بنتا ہے کہ وہ ایمان کے نچلے حصے پہ بیٹھا رہے. ایمان کے اونچے درجوں پر آنا چاہیے اس کو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ والے درجے. ہاں، امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ حکمت کے ساتھ یہ کام کرنا ہے. یہ نہیں کہ وہ لٹھ بردار جو ہمارے شروع ہو جاتے ہیں ڈنڈا لے کر کے کہ جی ہم نے منوانا ہے. نہیں، وہ کام ہمارا نہیں ہے. ہمارا کام پہنچانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بھی پہنچانا تھا. یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے بس. تو سورۃ الفلق کا خلاصہ کیا ہوا؟ تمام شرور سے بچنے کا فارمولہ ہے اس میں، بالخصوص اندھیرا، جادو اور حسد. یہاں پہ ہمارا یہ لیسن کا پارٹ ختم ہوا. اب آئیے ہم گرامر کی طرف چلتے ہیں. جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا کہ فعل مضارع سیکھیں گے ہم، اور اس میں 3 وہ فعل جن کے فعل ماضی سب سے پہلے لیسن میں سیکھے تھے، اب انہی فعل کے ہم فعل مضارع سیکھیں گے. یعنی فعل، فتح اور جعل فعل ماضی تھے، انہی کے فعل مضارع یفعل، یفتح اور یجعل سیکھیں گے. مگر کس طریقے سے؟ سائنٹیفک طریقے سے سمجھ کر کے، ٹی پی آئی سے. تو ایک دفعہ پھر دوہرا لیں اس کو کہ ٹی پی آئی کا کیا ہے کہ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور مل کے کیجئے. الفاظ قسمیں ہم کئی دفعہ ریپیٹ کر چکے ہیں. 2+2+2 فعل پہ اب ہم آ گئے. اسم اور حرف کافی حد تک پڑھ چکے تھے. فعل ماضی ہم نے پچھلی دفعہ پڑھ لیا تھا. اب فعل مضارع پڑھ رہے ہیں. اور فعل ماضی میں ہم نے دیکھا تھا کہ فعل کوئی بھی ہوتا ہے اس کے بنیادی 3 حروف ہوتے ہیں، ان سے وہ فعل بنتے ہیں. اور انہی میں زیر زبر پیش کا جب فرق ہوتا ہے تو اس سے مختلف پیٹرن بن جاتے ہیں اس کے. فعل ماضی پاسٹ جو ہو گیا، فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا.
اس میں پریزنٹ بھی آ جائے گا اور فیوچر بھی آ جائے گا. فعل امر حکم دینا یا ریکویسٹ کرنی، یہ دونوں چیزیں اس میں آتی ہیں. یہ ہم بعد میں پڑھیں گے. فعل ماضی ابھی پڑھ چکے ہیں، تھوڑا سا پڑھا ہے فعل ماضی، ابھی اور پڑھنا ہے ہم نے، مگر اب فعل مضارع تھوڑا سا پڑھتے ہیں پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ. تو فعل ماضی آئی ایم شیور اس کی گردان آپ لوگوں کو سب کو یاد ہوگی، خاص طور سے امتحان کے لیے آپ نے اچھی تیاری کی ہوگی آج. تو اس کو میں اسکپ کروں گا یہاں پہ. فعل ماضی پڑھتے ہوئے جو ہم نے ایک آبجیکٹ والی مثال لی تھی، مفعول جس کو ہم نے کہا تھا دو زبر والا، وہ آج فعل مضارع میں بھی ہم اسی طرح جاری رکھیں گے. تو فعل مضارع کیا ہے؟ امپرفیکٹ ٹینس ہے، یعنی کہ ابھی تک ہوا نہیں ہے، یا تو اس وقت ہو رہا ہے یا فیوچر میں ہوگا. تو اس کو آگے بڑھنے سے پہلے ذرا اس کی پروننسیشن دیکھ لیں. یہ میم ضاد الف را عین ہے. تو اس کو عام طور پہ میم کے اوپر لوگ زبر کے ساتھ پڑھنے کی غلطی کر دیتے ہیں. یاد رکھیں میم کے اوپر پیش ہے مضارع. عام طور پہ پاکستان میں نے دیکھا ہے اردو دان طبقہ جو ہے اس کو مزارع کہہ رہا ہوتا ہے. مزارع جو ہے یہ تو وہ ہوتے ہیں جو کھیتی باڑی وغیرہ میں ہم جن کو زمین کاشت کے لیے دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ زے کے ساتھ ہوتا ہے. اردو میں جو زے ہے، ضاد نہیں ہے وہ. تو یہ جو ہے میم پیش اور ضاد کے ساتھ، اس کو 2-3 دفعہ بولیں، فعل مضارع، فعل مضارع. اس کو آخر میں عین کی آواز بھی آنی چاہیے. اس کی پریکٹس 2-3 دفعہ کر لیں تو انشاءاللہ یہ پکا ہو جائے گا اور یہ غلطی نہیں ہوگی. اب ہم آتے ہیں، جو 6 صیغے ہم نے فعل ماضی کے سیکھے تھے، وہی 6 صیغے اب ہم فعل مضارع کے سیکھ لیں گے. یعنی 2 صیغے جو تھے وہ غائب کے تھے اور 4 صیغے جو تھے وہ حاضر کے تھے، جس میں 2 مخاطب کے اور 2 متکلم کے. کیا ہو گیا؟ 3rd پرسن کے 2، 2nd پرسن کے 2 اور 1st پرسن کے 2. سیکوینس میں ہم کیسے کریں گے؟ غائب کے لیے واحد اور جمع کریں گے اس طریقے سے، پھر حاضر میں پہلے واحد اور واحد دونوں، اور پھر جمع اور جمع دونوں. اب جو بنیادی فرق ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ اشارہ جب ہم اس کا کرتے ہیں ٹی پی آئی سے، تو فعل ماضی کے لیے ہم نے لیول یہ رکھا تھا. اب میں ذرا سامنے آ جاتا ہوں آپ کے، دیکھیں کلیئرلی کہ فعل ماضی کے لیے ایلبو آپ کی باڈی کے ساتھ ٹچ ہوگی اور یہ لیول ہوگا. فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، یہ ہم نے لیول رکھا ہوا تھا. فعل مضارع بالکل ڈائریکشنز یہی ہوں گی، صرف لیول ریز کر لینا ہے اب آپ نے. اب یہ لیول ہوگا ہمارا. فعل ماضی کا یہ لیول تھا، ویسٹ لیول یا بیلٹ لیول عام طور پہ جو ہمارے فوج کے ساتھی ہیں وہ اس کو کہتے ہیں. اور فعل مضارع کے لیے ہیڈ لیول یا کیپ لیول یہ ہوگا. کلیئر ہو گیا؟ فعل ماضی ویسٹ لیول اور فعل مضارع ہیڈ لیول. باقی ڈائریکشن وہی رہے گی. غائب کے یہ 2 صیغے واحد جمع، سامنے بھی اسی طرح اور اپنی طرف بھی اسی طرح. یہ بھی ہم کریں گے تو اشارے اس وقت کلیئر ہو جائے گا. ابھی آپ الفاظ کو دیکھ لیں. فعلا تھا، اس نے کیا. یا فعلو ہوگا، وہ کرتا ہے یا کرے گا. پریکٹس کے لیے ہم ایک ہی کی پریکٹس کرتے ہیں، مگر معنی دونوں ہوتے ہیں. یہ استعمال کے لحاظ سے دیکھا جائے گا کہ کب کر رہا ہے آئے گا، یا کرتا ہے آئے گا، یا کرے گا آئے گا. ٹھیک ہے، کر چکا تو ماضی ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ سب فعل مضارع کے اندر آ رہا ہے. تو آئیے میرے ساتھ، اگر آپ اردو میں پہلے ترجمے کے ساتھ کرنا شروع کر دیں نا تو پھر آسانی ہو جائے گی. سب سے پہلے فعل مضارع غائب کے لیے یا فعلو، وہ ایک مرد کرتا ہے یا کرے گا، یہ پورا ہو گیا. مگر چونکہ ہم رائٹ ہینڈ یوز کر رہے ہیں تو ہمیں مرد کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک انگلی سے اشارہ کر رہے ہیں تو ایک بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس وہ کرتا ہے کافی ہے. یا فعلون، وہ سب کرتے ہیں، یہ جمع ہو گئی اسی کی. اب آتے ہیں سامنے کی طرف. تفعلو، آپ کرتے ہیں. اس میں شروع میں تا لگی ہوئی ہے نا، اس سے یاد رکھ لیں کہ یہ وہی انتا والی تا ہے جو شروع میں لگی ہوئی. اس سے یاد رکھیں گے ہم کہ تفعلو، آپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، دوبارہ سے آ جائیں. یفعلو، وہ کرتا ہے. یفعلون، وہ سب کرتے ہیں. تفعلو، آپ کرتے ہیں. اور افعلو، افعلو کو اب کیسے یاد رکھیں گے؟ شروع میں جو حمزہ لگی ہوئی ہے اس کی، وہ انا والی لگی ہوئی ہے. افعلو، انا میں بھی شروع میں حمزہ آتی ہے
اور افعلو بھی، یعنی میں کرتا ہوں یا کروں گا. ٹھیک ہے. اب جمع میں آ جائیں، تفعلو سے تفعلون، آپ سب کرتے ہیں یا کریں گے. اور اپنی طرف جب ہم کریں گے تو نفعلو، 4 انگلیوں سے اپنی طرف اشارہ کیا، نفعلو. اس میں جو شروع میں نون لگی ہوئی ہے وہ وہی نحنو والی ہے، اس سے آپ یاد رکھیں گے. نوٹ کرنے کی بات کیا ہے کہ آخر والی نون جو ہے نا، آپ دیکھیں یہ نہیں ہے اس میں. یہاں پہ جمع میں تفعلونا میں نون آ رہی تھی، نفعلو میں چونکہ شروع میں نون آئی ہوئی ہے تو آخر والی نون عربوں نے نہیں استعمال کی ہے، نکال دی ہے، تو ہم بھی نہیں استعمال کریں گے. نفعلونا نہیں کہیں گے ہم جمع کے لیے، افعلو کے بعد ہم نفعلو کہیں گے. شروع میں نون لگ گئی ہے، آخر میں ضرورت نہیں ہے. تو اب یہ کلیئر ہو گیا. اب ایک دفعہ پھر کر لیتے ہیں. یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں. ترجمے کے ساتھ کلیئر ہو گیا. اب ایک دفعہ میں عربی میں کرتا ہوں، آپ لوگوں نے اس کا ترجمہ کرنا ہے. آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیز دیکھ لیں کہ فعل ماضی میں آپ نے دیکھا تھا سب فاعل لام سے شروع ہو رہا تھا. فاعلا آخر میں چینجز آ رہی تھی، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، آخر میں چینج آ رہی. شروع میں فاعل لام ہی تھا. یہاں پہ شروع میں چینج آ رہی ہے. یہاں پہ یا اور یا ہے، پھر تا ہے، پھر آ ہے، پھر تا ہے، پھر نا ہے. اس کو یاد رکھنے کے لیے ڈاکٹر صاحب نے ایک جو آسان طریقہ بتایا ہے کہ یہاں پہ آپ یاسر سے یاد رکھ لیں، یا شروع میں آ رہی ہے. پھر کسی دوست کا نام اگر توفیق ہے اس سے یاد رکھ لیں کہ شروع میں تا آ رہی ہے. مگر خیر یہ آپ کی اپنی آسانی کے لیے میں تو یہ کہوں گا کہ اس کو جیسے ہم نے ضمائر میں یاد رکھا، انتا، انا وغیرہ، اسی طریقے سے فعل مضارع میں بھی یاد رکھ لیں. ہم کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہوگی، 2-4 دفعہ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ ہو جائے گی. تو آئیے اب بغیر ترجمے ایک دفعہ عربی میں کرتے ہیں. یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو. فعل ماضی کے ساتھ اگر میں ملا کے اس کو کرا دوں ایک دفعہ تو آپ کے لیے زیادہ اچھا ہو جائے گا، یاد رہے گا. میرے ساتھ پریکٹس کیجئے. فعل، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. فعل مضارع میں آ جائیں، لیول ریز ہو گیا. یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو. کلیئر ہو گیا. اب ہم اسی کو سوال جواب میں استعمال کریں گے تو اور آسانی ہو جائے گی. وہاں پہ ہم نے پوچھا تھا حل فعلا، کیا اس نے کیا؟ جواب دے رہے تھے آپ کہ نعم فعلا، ہاں اس نے کیا. اب یہاں پہ ہم پوچھ رہے ہیں حل یفعلو، کیا وہ کرتا ہے یا کرے گا؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ نعم یفعلو، ہاں وہ کرتا ہے. کوئی اچھا کام ہو رہا ہے نا تو ہاں میں جواب دے دیتے ہیں. حل یفعلون، کیا وہ سب کرتے ہیں؟ جواب ہوگا نعم یفعلون، ہاں وہ سب کرتے ہیں. اب ہم آتے ہیں حاضر والے صیغوں میں. حل تفعلو، اشارہ وہیں ہوگا تفعلو. حل تفعلو، کیا آپ کرتے ہو یا کرو گے؟ جواب ہوگا نعم افعلو، ہاں میں کرتا ہوں یا کروں گا. جمع میں ہم پوچھتے ہیں حل تفعلون، کیا آپ سب کرتے ہیں یا کریں گے؟ جواب ہوگا نعم نفعلو. نفعلو آخر میں نون نہیں، یاد رکھنا ہے، ہاں ہم سب کرتے ہیں. تو اب ان ضمائر کے ساتھ جو 6 ضمائر ہم نے سیکھے تھے ان سے اگر ہم اس کو دیکھ لیں تو ہم نے ابھی تک کیا سیکھا تھا؟ ہوا اور فاعلہ کو ملایا تھا ہم نے، تو یہ بنتا ہے ہوا فاعلہ. تو اصل میں ہم نے کہا تھا کہ یہ فاعلہ ہی ہے. اسی طرح یفعلو کے ساتھ ملائیں گے تو ہوا یفعلو بن جائے گا. ہوا کو ہم بریکٹ میں کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے. اسی طرح جمع میں ہم تھی یہاں پہ فاعلو، تو اگر ہم ہم فاعلو بھی کہیں تو بھی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ہم یفعلون بھی کہیں تو بھی ٹھیک ہے، کہ وہ سب، ان سب نے کیا یا وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے. اسی طرح انتا کے ساتھ دیکھیں، فعلتا، انتا فعلتا بھی کہیں تو
معنی تو وہی رہیں گے، ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ تا یہاں پہ نظر آ رہی ہے تو بس فالتا کہہ دیں خالی تو بھی ٹھیک ہے. اسی طرح انتا تفعلو وہی ترجمہ بنتا ہے، مگر تا شروع میں آ رہی ہے تو تفعلو صرف کہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی طرح انا میں تھا کہ فعلتو میں انا ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی، مگر اشارے سے ہم بتا رہے تھے کہ فعلتو، یہاں پہ اشارہ ہو رہا تھا فعلتو میں نے کیا، تو اصل میں ہم کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ انا فعلتو. اسی طرح اب فعل مضارع میں آ جائیں گے افعلو انا افعلو، یہ وہی ہے. اسی طرح انتم دیکھیں اب یہاں پہ نظر آ رہا ہے آپ کو فعلتم، جب جمع کے صیغے میں ہم نے فعلتم کیا تھا تو اس میں یہ انتم والی تم نظر آ رہی تھی ہمیں، تو اگر میں کہوں انتم فعلتم وہی بات ہے. اسی طرح تفعلون میں بھی یہی ہے انتم تفعلون، تو یہ تا جو ہے یہ انتا والی ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے، یہاں پہ جمع ہے تو اس لیے انتم ہو گیا. نحنو کے ساتھ فعلنا تھا، آخر میں نون تھی، یہاں پہ شروع میں نون آ جائے گی نحنو والی نفعلو. تو اس سے ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو گئی. جو بات میں نے پہلے بتائی تھی آپ کو کہ فعل ماضی کے آخر میں تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں، جس کو ڈاکٹر صاحب نے مثال دی تھی کہ جب آپ رن وے پہ کھڑے ہوئے ہیں، جہاز ٹیک آف کر گیا ہے تو اس کے آخر میں تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں، اس کی ٹیل آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے. اس سے یاد رکھ لیں آپ. جس کو یہ مثال سمجھ میں آ رہی ہے بہت اچھی بات ہے، نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو اس کے لیے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ نے صرف یہ گردان یاد کرنی ہے فعل ماضی کی اور فعل مضارع کی، آپ کے لیے کافی ہے. مگر جو چیز جو لوگ لاجیکلی سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ آخر میں تبدیلیاں فعل ماضی، شروع میں تبدیلیاں فعل مضارع. آخر میں تبدیلی فعل ماضی ہے، جہاز جا چکا ہے، ٹیل نظر آ رہی ہے. شروع میں تبدیلیاں فعل مضارع ہے، یا تو ہو رہا ہے یا ابھی ہونا ہے، جہاز لینڈنگ کے لیے آ رہا ہے تو اس کی نوز سامنے سے آپ کو نظر آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے شروع میں تبدیلیاں. اہم بات کیا ہے کہ 18,000 الفاظ ان اوزان پر آتے ہیں. اب آپ دیکھیں 18,000 الفاظ، 78,000 میں سے 18,000 جو ہے ان اوزان کے اوپر اگر آپ سیکھ لیں گے. اس لیے بنیادی گردان جو فاعلہ کی ہے یہ بالکل فر یاد ہونی چاہیے، جیسے 2 کا ٹیبل ہمیں یاد ہوتا ہے نا، اس طریقے سے یاد ہونا چاہیے. تو ابھی تک جو ہم نے فاعلہ اور یفعلو کیا بالکل اسی طرح ہو جائے گا. جعلہ سے یجعلو اور فتح سے یفتح، کیونکہ یہ 3 فعل ہیں جن کے فعل ماضی ہم پڑھ چکے تھے. اب فعل مضارع بالکل وہی وزن ہے، اس لیے اس کو ڈاکٹر صاحب نے پہلا سیٹ کہہ دیا ہے. تھوڑا آگے جائیں گے تو ہم کہیں گے اس کو یہ پہلا باب ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا آگے جا کر کے. ابھی صرف ہم اس کو کہیں فرسٹ سیٹ یعنی فرسٹ پیٹرن. تو جو فاعلہ کا پیٹرن تھا وہی جعلہ کا رہا، وہی فتح کا رہا. جو یفعلو کا پیٹرن ہے وہی یجعلو کا رہے گا اور وہی یفتح کا رہے گا. فاعل لام سے ہم نے فاعلہ اس نے کیا، جعلہ اس نے بنایا. تو اب یفعلو میں دیکھیں فا عین لام جو ہے نا یہ تو سب وہی ہے. اسی میں اگر ہم چینج کر دیں، فا کی جگہ جیم لگا دیں تو یجعلو بن جائے گا. یجعلو یجعلون تجعلو اجعلو تجعلون نجعلو. کلیئر ہو گیا؟ یہ فعل ماضی کی گردان تھی. اب فعل مضارع کی گردان یجعلو، جعلہ اس نے بنایا، یجعلو وہ بناتا ہے. تو آئیے ایک دفعہ میرے ساتھ پریکٹس کریں، پھر آپ اپنے اون ٹائم میں اس کی پریکٹس کر لیں گے. ایکسکیوز می سر، ویڈیو نہیں آ رہی آپ کی. ویڈیو نہیں آ رہی ہے؟ اچھا میں چیک کر لیتا ہوں. آ رہی ہے سر. اچھا اس کا مطلب ہے پھر ہاں ان کے اینڈ پہ ایشو ہوگا. اچھا چلیں بہت شکریہ. اس کا مطلب ہے ویڈیو آ رہی ہے. اگر آپ کے اینڈ پہ کوئی پرابلم ہے تو اس کو دیکھ لیں، ورنہ پھر یوٹیوب پہ جب ہم اس کو اپلوڈ کریں گے اس وقت دیکھ لیجیے گا. تو آئیے شروع کرتے ہیں. یجعلو وہ بناتا ہے یا بنائے گا، یجعلون وہ سب بناتے ہیں یا بنائیں گے، تجعلو آپ بناتے ہیں یا بنائیں گے، اجعلو میں بناتا ہوں یا بناؤں گا، تجعلون آپ سب بناتے ہیں یا بنائیں گے، نجعلو ہم سب بناتے ہیں یا بنائیں گے. آسانی کے لیے ہم صرف بناتے ہیں یا بناتا ہے کے ساتھ کرتے ہیں. آئیے یجعلو یجعلون تجعلو اجعلو تجعلون نجعلو. سوال جواب میں اس کو کیسے استعمال کریں گے؟ حل یجعلو کیا وہ بناتا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ اس کی نفی ہو رہی ہے لا سے، تو لا
سے نفی ہوگی فعل مضارع کی. یہ نوٹ کر لیں, پہلے میں نے بتایا تھا فعل ماضی کی نفی ما سے ہو رہی تھی, آسان تھا, ماضی میں بھی ما آ رہا تھا اور ما سے نفی ہو رہی ہے, ایسے یاد رکھ لیں اس کو. اور فعل مضارع کی نفی لا سے ہوگی, مگر یونیورسل رول نہیں ہے, ایکسیپشنز آر دیئر, یہ یاد رکھنا ہے. ایسا نہیں کہیں پہ آپ پڑھتے ہوئے قرآن کریم میں آپ کو اس کا الٹ مل جاتا ہے تو آپ کہیں جی ہم نے تو یہ پڑھا تھا. تو عربی سیکھتے ہوئے ذہن کی ایک کھڑکی ہمیشہ کھلی رکھنی ہے. دیر آر ایکسیپشنز, ہر رول کا کوئی نہ کوئی ایکسیپشن ہے, تو اس کا بھی ہے. مگر عام طور پہ فعل ماضی کی نفی ما سے اور فعل مضارع کی نفی لا سے. آپ سے ہم جب سوال پوچھیں تو آپ نے یہی طریقہ رکھنا ہے, ایکسیپشنز آگے جا کے سیکھیں گے انشاءاللہ. تو آئیے سوال ہے حل یجعلو, کیا وہ بناتا ہے یا بنائے گا؟ جواب آپ دیں گے لا یجعلو, نہیں وہ بناتا ہے. حل یجعلون, جواب کیا ہوگا؟ لا یجعلون. حل تجعلو, جواب ہوگا لا اجعلو. سوال ہے حل تجعلون, جواب کیا ہوگا؟ لا نجعلو. اسی طرح بالکل فتح کی جو گردان تھی, فتح, فتحو, فتحتا, فتحتو, فتحتم, فتحنا فعل ماضی. اب فعل مضارع میں آ جائیں. یفتحو, یفتحون, تفتحو, افتحو, تفتحون, نفتحو. کیا ترجمہ تھا؟ فتح اس نے کھولا, یفتحو وہ کھولتا ہے یا کھولے گا, یفتحون وہ سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے, تفتحو آپ کھولتے ہیں یا کھولیں گے, واحد کے لیے ہے. افتحو میں کھولتا ہوں یا کھولوں گا, تفتحون آپ سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے, نفتحو ہم سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے. تو آئیے ایک دفعہ پریکٹس کریں اس کی. یفتحو, یفتحون, تفتحو, افتحو, تفتحون, نفتحو. الحمدللہ لیسن ہمارا مکمل ہو گیا ہے. اگلے لیسن میں اس وزن پہ کچھ اور ہم فعل مضارع سیکھیں گے. نکات تعلیم میں ڈاکٹر صاحب نے کیا دیا ہے آج, یہ جو 5واں ہوم ورک ہے کہ اس کو سننا آڈیو یا ویڈیو سے. تو کان کا استعمال اللہ تعالیٰ نے جب بھی انسان کی تخلیق کا ذکر کیا تو سماعت کا پہلے ذکر کیا ہے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو کہا ہے کہ کیا ہمارے لیے کیا بنایا, سماعت اور بصارت اور عقل. تو ایک یا وہ دل والے معنوں میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایک اندھا عالم یا اسکالر بن سکتا ہے, مگر کبھی آپ نے بہرے کو سنا کہ وہ عالم ہے؟ عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سنے گا تو سیکھے گا, سننا زیادہ ضروری ہے. اب آج کل بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ریڈیو میں آواز آتی تھی, تصویر نہیں آتی تھی, مگر ہم سن سکتے تھے. ٹیلی ویژن میں اگر تصویر آ رہی ہے اور آواز نہیں آ رہی ہے تو کسی کام کا ہے وہ ہمارے؟ کسی کام کا نہیں ہے, کیونکہ تصویر تو آ رہی ہے مگر پتہ ہی نہیں اس نے کہا کیا ہے. تو اس لیے کان کی جو نعمت ہے وہ عظیم الشان نعمت ہے, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے. تو کان کا ہم نے اچھا استعمال کرنا ہے. پچھلے لیسنز میں ڈاکٹر صاحب نے مثال دی تھی ایک لڑکی کا واقعہ جو ایکسیڈنٹ میں مر گئی تھی, تو زخمی حالت میں جو آخری وقت پہ کسی نے اس کو کلمہ پڑھانے کی کوشش کی تو نہیں پڑھ سکی تھی وہ. تھوڑی دیر بعد کچھ آواز آنی شروع ہوئی, کان لگایا تو پتہ چلا کہ وہ جو گانا سن رہی تھی ایکسیڈنٹ سے پہلے وہی اس کی زبان پہ آ رہا تھا اس وقت بھی. تو اس لیے ہمیں قرآن کو زیادہ زیادہ سننا چاہیے اور ہماری زبان پہ قرآن رہنا چاہیے اور اللہ کا ذکر رہنا چاہیے. یہ لیسن تھا, بہت بڑی نعمت ہے ہماری, اس لیے زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. یہ جو ہم ویڈیو اپلوڈ کر دیتے ہیں یہ آپ کی اسی سہولت کے لیے کہ اس لیکچر کو 2-3 دفعہ سن لیں آپ, اس کے بعد ہوم ورک کرنے بیٹھیں اور ورک بک کرنے بیٹھیں, آپ کو بہت آسانی رہے گی. بہت ساری چیزیں پہلی دفعہ سننے میں اسکپ کر جاتا ہے انسان, دوبارہ سنتا ہے تو ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں, تیسری دفعہ سنتا ہے تو پکی ہو جاتی ہیں. اس کو ہم میرا خیال اسکپ کرتے ہیں. لیسن ہمارے یہاں پہ مکمل ہو گیا ہے الحمدللہ. دعا کر لیں, اس کے بعد ہم 10 منٹ کی بریک کریں گے اور پھر مڈ کو اس کے لیے آ جائیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرہ. مڈ کو اس کا میں نے شروع میں بتایا تھا, ایک دفعہ پھر بتا دوں ابھی
کہ 11:40 پہ شروع ہوگا. اس کا لنک میں ابھی آپ کے ساتھ اسی گروپ میں جس میں یہ کلاس کا لنک بھیجتا ہوں، میں لنک بھیج دوں گا. 11:40 پہ 11:40 سے 12:40 تک 1 گھنٹے کا ٹائم ہے اس کا، اور بہت ٹائم ہے کیونکہ آپ نے بس ملٹیپل چوائس ہے، نہ کچھ لکھنا ہے نہ کچھ سوچنے کا کام کرنا ہے. سوال میں جو چوائس دی ہوئی ہے اسی میں سے ایک سلیکٹ کر لینی ہے، بس اتنا آسان کام ہے. تو امید ہے کہ سب لوگ اس کو 1 گھنٹے میں کر لیں گے. اور یہ ہوم ورک کی طرح نہیں ہے کہ پورے ایک ہفتہ ہوتا ہے آپ پاس کرنے کے لیے، اس کے لیے بس صرف یہی 1 گھنٹہ ہوگا. 1 گھنٹے کے بعد اس کا لنک جو ہے نا وہ کلوز ہو جائے گا. تو کوشش آپ نے یہی کرنی ہے کہ 1 گھنٹے سے کیا میرا خیال ہے 40-45 منٹ میں اس کو آپ کو کر لینا چاہیے. اتنا آسان پیپر ہے. جزاکم اللہ خیر. ایک چیز اور بتا دوں کہ آن لائن میں ضرور رہوں گا اس پیپر کے دوران بھی، مگر آپ لوگوں نے کلاس کو ڈسٹرب نہیں کرنا ہے. اگر کسی کو پرابلم ہے تو لیڈیز جو ہیں وہ واٹس ایپ کے اوپر اپنی لیڈی ٹیچر سے رابطہ کریں گی، اور جینٹس جو ہے وہ واٹس ایپ پہ مجھ سے رابطہ کر لیں گے. پیپر کے دوران ٹیکسٹ میسج دے سکتے ہیں، مگر آڈیو میسج جو ہے وہ پیپر کے دوران نہیں دینا ہے، تاکہ باقی لوگ جو پیپر کر رہے ہیں وہ ڈسٹرب نہیں ہو خواہ مخواہ آپ کی باتوں سے. جزاکم اللہ خیر. سر یہ بھی بتا دیں کہ ایک گھر میں جو ایک سے زیادہ لوگ کر رہے ہیں تو وہ ہیلپ نہیں لیں گے ایک دوسرے سے، اور اپنا اپنا سب کر کے سبمٹ کریں گے. جی ہاں، یہ بہت ضروری بات ہے، کیونکہ شیطان جو ہے نا وہ کوشش یہی کرتا ہے، جو ہمارا تجربہ ہے کہ چاہے وہ قرآن کا ہی پیپر کیوں نہ ہو، مگر اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ضرور کچھ گناہ جو ہے ہم سے کروا لے. اور ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے. اور یہی آپ لوگوں کے پاس امانت ہے کہ اس امتحان سے کیا حاصل کر رہے ہیں ہم. یہ خود سوچ لیں تو یہ اپنا کانسیپٹ بالکل کلیئر ہو جاتا ہے کہ کیا یہ جو کورس آپ کر رہے ہیں اس کا سرٹیفکیٹ لے کر کے کہیں کوئی نوکری ملے گی، ہمیں کوئی دنیاوی فائدہ حاصل ہوگا. ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. کس لیے سیکھ رہے ہیں ہم؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سیکھ رہے ہیں، اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے کورس کر رہے ہیں ہم. یہ کورس کوئی اور چیز ہمیں سکھاتا بھی نہیں ہے سوائے قرآن کریم کو سمجھنے کی ایک کوشش ہے، نماز کو سمجھنے کی کوشش ہے. تو اس میں تو پوری ایمانداری کے ساتھ ہمیں کرنا چاہیے. اگر کوئی چیز نہیں آتی ہے، تیاری ٹھیک نہیں کی تھی تو کوئی بات نہیں، غلط ہو جائے کیا ہوگا، کچھ نمبر کم آ جائیں گے، 2-4 نمبر کٹ جائیں گے، اس سے کیا ہوگا. تو اس لیے سب لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے سمجھنا کہ بغیر کسی ہیلپ کے آپ نے کرنا ہے، نہ کتاب، نہ ورک بک، نہ نوٹس، نہ کسی اور کی. اور خاص طور پہ اگر ایک گھر میں ایک سے زیادہ لوگ ہیں تو جس طرح انہوں نے بتایا کہ الگ الگ بیٹھنا ہے، بالکل ایک دوسرے کے قریب بھی نہیں بیٹھنا ہے، اور نہ ایک دوسرے سے ہیلپ لینی ہے. ہم نہیں دیکھ رہے ہیں مگر اللہ تعالیٰ ضرور دیکھ رہا ہے. اور ہم خود کیونکہ ایجوکیشن میں یونیورسٹی میں، تو آپ کو ہی پتہ ہے کہ جو وہ کورسز جو یہاں پہ ہم بیچلر ڈگری کے لیے کرا رہے ہوتے ہیں، وہاں تو ہم کہتے ہیں کہ ویڈیو آن کر کے رکھیں پیپر، ہم دیکھیں گے کہ آپ سالو کر رہے ہیں اپنا ہی پیپر یا ادھر ادھر سے ہیلپ دے رہے ہیں. مگر یہ قرآن کا کورس ہے، اس میں ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو اگر کرے گا بھی تو اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دے گا. مگر یہ سوچ لیں جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اس وقت بھی پتہ چلا ہوگا چیٹنگ کی تھی، کہاں چیٹنگ کی تھی؟ قرآن سیکھنے کے کورس میں چیٹنگ کی تھی. سوچیں ذرا کہ کیا حالت ہوگی، اور جواب دینا ہمارے لیے کتنا مشکل ہوگا کہ بھائی کیوں کی تھی یہ بے ایمانی. تو سب لوگوں سے ہی گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر کے پوری ایمانداری کے ساتھ کریں. اور یہ جو 2 نمبر طریقہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ سبمٹ کر لیا، اس کے بعد رزلٹ پتہ چل گیا ہمیں تو پھر دوبارہ سبمٹ کر رہے ہیں، یہ کام بالکل نہیں کرنا ہے. حرام ہے بالکل یہ کام، میں بتا رہا ہوں آپ کو اجازت ہی نہیں ہے اس کی کہ ایک سے زیادہ دفعہ اس کو اٹیمپٹ کریں. آپ ایک دفعہ اٹیمپٹ کریں، اچھے طریقے سے کر کے سبمٹ کریں، اور بس کافی ہے. میرا خیال ہے میں نے کافی کہہ دیا ہے. مجھے امید ہے سب لوگ پوری ایمانداری کے ساتھ کریں گے. جزاکم اللہ خیرہ. 5 منٹ کے بعد انشاءاللہ میں لنک انیبل کر دوں گا.